رو رہا ہے؟ وہ کہے گا میرا اونٹ مر گیا، وہی میری زندگی کا سہارا تھا اور وہی مر گیا، اب تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ دجال کہے گا میں تیرے مردہ اونٹ کو زندہ کر دوں گا، مجھ پر ایمان لائے گا؟ وہ شخص کہے گا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس مردہ اونٹ کو وہ حکم دے گا، وہ زندہ ہو جائے گا، پھر آگے بڑھے گا۔ ایک شخص پھر روتا ہوا ملے گا، کیوں رو رہے ہو؟ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس طرح دجال مردوں کو زندہ کرے گا، قبروں تک سے مردوں کو اٹھا کر ان سے باقاعدہ وہ لوگوں کو بتلائے گا کہ پوچھ لو ان سے، یہ قبر سے اٹھ رہے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے کہ میں کون ہوں۔ اتنا خطرناق فتنہ ہوگا دجال کا کہ قبر سے اٹھنے والے شخص ہمارے جان پہچان کے ہوں گے۔ اگر کوئی کہے گا کہ میرا فلاں آدمی کو تم قبر سے زندہ کر کے بتاؤ، وہ اس آدمی کو زندہ کر کے بتائے گا، اور وہ قبر سے اٹھنے والا آدمی جان پہچان کا وہ کہے گا بالکل صحیح یہ خدا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن مردوں کو وہ زندہ کرے گا وہ حقیقت میں وہ مردے نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ جو شیاطین ہوں گے وہ شیاطین ان لوگوں کی شکل لے لے کر وہاں پر حاضر ہوں گے۔ حقیقت میں وہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، یہ صرف دھوکہ ہوگا لوگوں کے سامنے امتحان کی غرض سے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے رشتہ دار کو اگر وہ زندہ کر دے اور وہ زندہ ہونے والا شخص خود کہہ دے کہ یہ دجال نہیں ہے بلکہ یہ خدا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تو کیا حال ہوگا؟ بتاؤ ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ آج تو عالم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت منہ سے لونگ نکال لے تو خود لوگ اس کو بابا سمجھنے لگتے ہیں۔ اس چمتکار پر لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ معمولی ہاتھ کی صفائی پر لوگ ریجھ جاتے ہیں، گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک معیار دیا ہے، کسی بھی شخص کی کرامت یا کسی بھی شخص کے ہاتھوں سے غیر عادتاً کوئی بھی چیز رونما ہو تو فوراً اسے اس کے معتقد نہیں ہو جانا چاہیے، پہلے اسے ایک کسوٹی پر کسنا چاہیے، اسے ایک ترازو پر تولنا چاہیے۔ وہ ترازو اور کسوٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی ہوئی شریعت ہے۔ جس شخص کے ہاتھ پر کوئی اجنبی اور عادت کے خلاف کام ہمیں نظر آ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ خالی ہے، آپ نے کہا مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے، اس نے ایسے کیا 5,000 کی گڈی آپ کو دے دیا، عادت کے خلاف کام اس نے کیا ہے۔ ایسی عجیب و غریب باتیں جو شخص ظاہر کرتا ہو، چاہے اس سے بھی زیادہ عجیب بات وہ ظاہر کرے، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، وہ نماز روزے کا پابند ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا بزرگ بندہ ہے، اس کا دامن تھام لو، اس کے گرویدہ ہو جاؤ، اس کے معتقد ہو جاؤ۔ لیکن اگر ایسا شخص کمالات دکھانے والا نہ نماز کا پابند ہے، نہ روزے کا پابند ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اس کی زندگی میں نظر آتی ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور کمالات یہ تو کوئی بھی شخص دکھا سکتا ہے، صرف تھوڑی سی پریکٹس اور تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ سادھو جو ہوا کرتے ہیں وہ بھی ایک ریاضت کرتے ہیں، تپسیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوپ کی، بارش کی، سردی کی تکلیفوں کو جھیل جھیل کر عادی بنا لیتے ہیں، مصیبتیں جھیل جھیل کر۔ ان کا جسم تو کمزور ہو جاتا ہے لیکن ان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے، نفس ان کا لطیف ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی شخص بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے، تو اللہ کی جانب سے نظام ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ جسمانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہر شخص پیدا کر سکتا ہے اپنے اندر۔ کمال یہ ہے کہ کسی شخص کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو اور وہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بھی گزارنے والا ہو۔ دجال کیسی کیسی عجیب باتیں پیش کرے گا لیکن وہ کافر ہی رہے گا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بالکل خلاف کر رہا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چونکایا ہے، متنبہ کیا ہے کہ دجال ایسے ایسے کام کرے گا کہ سطحی نظر رکھنے والے کمزور عقیدے کے لوگ فوراً اس پر ایمان لے آئیں گے. تم ایمان مت لانا چاہے وہ کچھ بھی کرے. اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی آیتیں بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. سورہ کہف 15 پارے میں ہے. اس کی تلاوت اگر کی جائے چاہے جمعہ کے روز کریں چاہے جب بھی موقع ملے، اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیتوں کی برکت سے دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. اب یہ دجال پوری دنیا میں اس طرح اپنے ایمان کا اعلان کرتا رہے گا. کمزور عقیدے کے لوگ اس پر ایمان لاتے رہیں گے، پختہ عقیدے کے لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، مر جائیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے. اس طرح وہ پوری دنیا میں اپنی فتنے جگاتا رہے گا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ احد پہاڑ کے دامن تک پہنچ جائے گا. مدینہ منورہ میں گھسنا چاہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت مدینہ منورہ میں 7 دروازے ہوں گے. شہر کے 7 دروازے ہوں گے. 7 دروازوں پر ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے. اسے مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بستی ہے. یہاں دجال کے فتنے کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، اسے مار کر ہکا لیں گے. اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی وہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے لیکن وہاں سے بھی فرشتے ہکال دیں گے. یہ 2 مقدس مقامات ہیں پوری دنیا میں جہاں دجال نہیں جا سکے گا. ان دونوں مقامات کے علاوہ پوری دنیا میں وہ پھیلے گا اور اپنے فتنے کو جگائے گا. اب مدینہ منورہ سے جب اس کو ہکالا جائے گا تو وہ پھر ملک شام جائے گا، اور ملک شام جب جائے گا تو دمشق کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کا صحیح منظر کیا ہوگا. احادیث میں یہ ہے کہ 2 فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کا سہارا لے کر آپ زمین پر نازل ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر جب آئیں گے تو نبوت کی صفت آپ کی باقی رہے گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور عمل کروائیں گے. آپ نبی ہوں گے، اس وقت بھی آپ کی نبوت کا انکار نہیں کیا جا سکے گا، لیکن نبی ہونے کے باوجود آپ اپنی انجیل والی شریعت نہیں چلائیں گے، قرآن والی شریعت پر عمل کریں گے اور اسی پر عمل کروائیں گے. پھر دجال کو ملک شام میں باب اللد، ملک شام میں ایک علاقہ ہے باب اللد، وہاں پر پکڑ کر اس کو قتل کریں گے. دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جائے گی کہ اب تم میرے ایمان لانے والے بندوں کو لے کر طور پہاڑ میں چھپ جاؤ، اس لیے کہ اب میرے ایسے بندے زمین میں آ رہے ہیں جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان لانے والوں کو لے کر پہاڑ کے علاقوں میں چھپ جائیں گے. پھر یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے. قرآن کریم میں لفظ ہے من کل حدب ینسلون. جب وہ دنیا میں آئیں گے تو ان کی آمد کا منظر یہ ہوگا کہ جس طرف نظر جائے گی بس وہی آتے ہوئے نظر آئیں گے. چاروں طرف یاجوج ماجوجی نظر آئیں گے. ان کی گینگ ہوگی، ان کے گروہ ہوں گے، ان کی ٹکڑیاں اور فرقے ہوں گے. ساری جماعت در جماعت جوق در جوق آئیں گی، اور صرف پہلی جماعت جب آئے گی تو اتنی زیادہ پیاسی ہوگی کہ سمندر کا پورا پانی پی جائیں گے، اور آتے ہی انسانوں کا قتل عام کریں گے. جب دنیا میں خوب قتل و غارت گری مچا لیں گے تو یہ یاجوج ماجوج کہیں گے آپس میں کہ ہم نے دنیا پر تو قبضہ کر لیا، دنیا والوں پر تو ہم نے اپنی حکومت قائم کر لی، چلو اب آسمان پر اپنا جھنڈا گاڑیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ یاجوج اور ماجوج یہ اپنی کمان لے کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے. اللہ تعالیٰ صرف ان کا دل رکھیں گے، ان تیروں کو خون میں ڈبو کر واپس کر دیں گے.
یہ یاجوج ماجوج خوش ہو جائیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا، زمین والوں کو تو قتل کیا ہی تھا، آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ پوری دنیا میں عیاشی، قتل و غارت گری، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے ہوں گے وہ دعا کریں گے، اے اللہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ان کی دعا قبول کریں گے، اور یاجوج ماجوج جتنے ہوں گے سب کی گردن میں، سب کے گلے میں ایک ایک گٹھلی نکل جائے گی، گانٹ نکل جائے گی، اور وہ ایسی عجیب و غریب بیماری ہوگی کہ اس گٹھلی کے نکلتے ہی سب مر جائیں گے۔ پوری دنیا میں جتنے یاجوج ماجوج رہیں گے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کے ساتھ واپس آئیں گے، تو پوری زمین پر ایک بالشت جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں پیر رکھا جا سکے، سارے علاقے میں بس ان کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ اب یہ ایک دوسری مصیبت، مر تو گئے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کی لاشیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان چل پھر نہیں سکتے۔ پھر دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ ان کی لاشوں کی مصیبت سے ہمیں نجات دے، تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے۔ وہ پرندے کتنے بڑے بڑے ہوں گے، ان کی گردن اونٹ کی گردن کی طرح ہوگی، بڑے بڑے قداور پرندے ہوں گے، اور وہ پرندے ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی، اور اس بارش کے ذریعے پوری زمین دھل جائے گی، پاک صاف ہو جائے گی۔ جب پوری زمین دھل جائے گی، پاک صاف ہو جائے گی، تو پوری دنیا میں برکت ہی برکت ہوگی، خیر ہی خیر ہوگا۔ کسی مسلمان کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ کپٹ نہیں رہے گا، سارے مسلمان آپس میں اتنے گھل مل کر رہیں گے کہ اتنی زیادہ محبت اور الفت انسانوں میں اس سے پہلے کبھی نہیں رہی، اتنی خیر و برکت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس ایک انار سے پورا ایک خاندان پیٹ بھر لے گا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس چھلکے میں پورے خاندان کے لوگ چھتری کی طرح آ جائیں گے۔ اتنی برکت ہوگی زمین میں اس وقت۔ ایک اونٹ کا دودھ 5-5, 10-10, 20-20 خاندانوں کے لوگوں کا پیٹ بھر لے گا۔ چاروں طرف خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے اپنے خزانے اگل دے، زمین سے ایسے خزانے ابلیں گے جیسے شہد کے چھتے سے مکھیاں بھر بھرا کر نکلتی ہیں جب شہد توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پوری زمین سے سونا چاندی اور جتنے بھی ذخیرے اللہ نے زمین کے اندر دفن کیے وہ سارے کے سارے ابل جائیں گے۔ پوری دنیا میں ایک دم خیر ہی خیر، ایمان ہی ایمان، اور نیکیاں ہی نیکیاں رہے گی۔ بے انتہا سنہرا دور ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی جانب سے ایک ہوا چلے گی، بہت نرم و نازک، خوشبودار، لطیف ہوا۔ جتنے مسلمان ہوں گے ان کی بغل سے وہ ہوا گزرے گی، اور اس ہوا کی لطافت سے تمام ایمان والے انتقال کر جائیں گے۔ ایمان والے تمام کے تمام اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ پھر اس دنیا میں کچھ چھپے ہوئے وہ کافر رہیں گے جو مسلمانوں کے ڈر سے، یاجوج ماجوج کے ڈر سے دنیا کے گوشوں کے اندر، کھوہوں کے اندر، غاروں کے اندر چھپے بیٹھے تھے، وہ سب زمین پر آ جائیں گے۔ اور پھر اتنی عیاشی، اتنی بدکاری اور اتنے منکرات ہوں گے علمان والحفیظ، تب ان پر قیامت آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک اس زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کرنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے کافر ہوں گے، تب قیامت آئے گی۔ اللہ کو اس دنیا کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس پر ایمان لانے والے کوئی بھی نہیں رہیں گے۔ قیامت آئے گی، پوری دنیا تہس نہس ہو کر رہ جائے گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آسمانوں پر اٹھانے کا مختصر سا تذکرہ تھا جو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک بأن لک الحمد
لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم نسألک. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم.